بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے کئی گھریلو کام جیسے مالکان کے لیے کنویں یا چشمے سے پانی نکال کر لانا، یا پھر اگر چشمہ وغیرہ نہ ہوتا تو اونٹوں پر لدے مشکیزوں سے پانی نکال کر مناسب انتظام کرنا بھی انہی مزدوروں کے ذمے تھا۔ علاوہ اس کے ذمہ داریوں میں اونٹوں کے علاوہ تاجروں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ یہ بیگار کرنے والے یقینی بناتے کہ قافلے کا امیر اور دوسرے تاجر اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھا لیں، اور ان کے حصے میں بچا کچا کھانا ہی آیا کرتا تھا۔ رات گئے جب فارغ ہو چکتے تو پھر بھی لمبی راتوں کا سامنا ہوتا، یعنی شب بھر اپنی باری آنے پر شکاری جانوروں جیسے بھیڑیوں، لگڑ بگڑوں اور صحرائی شہروں سے قافلے کی حفاظت کا کام بھی یہی مزدور سر انجام دیتے۔ انتظامی لحاظ سے اونٹوں کے قافلے بنا کر اکٹھ کی صورت تجارتی سفر خاصا مشکل تھا، مگر اس کے کئی فائدے بھی تھے۔ سب سے بڑا فائدہ حفاظت اور سیکیورٹی کا تھا۔ صحرا میں تن تنہا سفر کرنے والا دلیر مسافر یا تاجر جو راہ میں آنے والی مشکلات کا بہادری سے سامنا کرتا ہو، ایک رومانوی بدو داستان یا کسی افسانوی صحرائی قصے کا کردار تو ہو سکتا تھا، مگر حقیقت میں اس کا درپیش حالات میں جانبر ہو پانا تقریباً ناممکن تھا۔ تن تنہا دور دراز علاقوں میں سفر کے شاعرانہ ہوائی تصور اور تجارتی قافلوں کی صورت اجتماعی سفر کی زمینی حقیقت کے بیچ زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ تجارتی نفع، انتظام اور حفاظت کی سہولت کو نظر میں رکھتے ہوئے عام کلیہ یہ تھا کہ ایک قافلے کا کم از کم 12 اونٹوں پر مشتمل ہونا لازم تھا۔ مکے کے تاجران سال میں 2 دفعہ چھوٹے اور بڑے اس طرح کے کئی قافلے روانہ کیا کرتے تھے۔ مکہ بھر کے تجارتی سرگرمی میں ہر موسم کے دوران روانہ کیے جانے والے قافلوں میں لگ بھگ 2000 سدھائے ہوئے اونٹوں کا شمار کم از کم رہتا ہی تھا۔ بہار کے موسم میں یہ قافلے شمال کی جانب شام میں شہر دمشق اور خزر کے دوران جنوب کی جانب یمن کی طرف رخت سفر باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شمال کی طرف جانے والے قافلوں میں مزدوری کے کام پر لگایا گیا، اور انہی میں سے ایک سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں رونما ہونے والے مشہور و معروف اس واقعے سے تعبیر ہے۔ تجارتی قافلہ دریائے اردن کے مشرق میں واقع قدیم اور مشہور شاہراہ ملوکیت پر رواں دواں تھا۔ قافلے کے امیر نے پہلے ہی رات کے لیے نزدیک ہی واقع ایک متروک بازنطینی قلعے میں پڑاؤ کا حکم دے دیا تھا۔ اس قلعے میں عیسائی راہبوں کی رہائش تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔